ویلکم بیک ان السلام علیکم. میرا نام محسن اکرم ہے. دوستو الکرم اسکول آف تھاٹس کے یوٹیوب چینل پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ہم پاکستان کے اندر جتنی بھی گورنمنٹ جابز آتی ہیں ان کا تمام سلیبس ون لائنر کی صورت میں آسان ترین الفاظ میں فراہم کرتے ہیں تاکہ آپ کو صرف سن کے ہی آپ کی تیاری ہو جائے. پنجاب انفورسمنٹ ریگولیشن ایکٹ 2024 کے چیپٹر 6 پہ پہنچے ہیں اور یہ جو چھٹا چیپٹر ہے اٹ از اباؤٹ اریسٹ. یعنی اس چیپٹر کے اندر صرف ہم اریسٹ کے بارے میں کسی کو گرفتار کرنے کے بارے میں ہی پڑھیں گے. اس کا جو پہلا سیکشن ہے وہ اس ایکٹ کا 31واں سیکشن ہے. 31واں یہ جو سیکشن ہے اٹ ٹاکس اباؤٹ دا پاور ٹو اریسٹ کہ کس کے پاس اختیار ہوں گے کسی کو گرفتار کرنے کے. اس ایکٹ کے تحت سب ڈویژنل آفیسر جس کو کہتے ہیں SDEO انفورسمنٹ آفیسر جس کو کہتے ہیں نفاذ آفیسر اور تفتیشی آفیسر جس کو کہتے ہیں انویسٹیگیشن آفیسر ان کو گرفتاری کا اختیار ہے. صرف اسی صورت میں وہ گرفتاری کا اختیار استعمال کیا جائے گا کب جب کوئی شخص اس ایکٹ یا شیڈول قوانین کے تحت کسی جرم میں ملوث ہو یا جس کے خلاف محکمہ کی جانب سے معقول حوالہ بھیجا گیا ہو, مطلب ڈپارٹمنٹ نے لکھ کے بھیجا ہو کہ بھائی اس بندے کو گرفتار کرو, یا جس کے خلاف قابل اعتبار معلومات موصول ہوئی ہوں, یا اس ایکٹ یا شیڈول قوانین کے تحت کسی جرم میں ملوث ہونے کا معقول شبہ ہو کہ بھائی اس بندے نے جرم کیا, اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, یا جس کے قبضے میں کوئی ایسی چیز برآمد ہوئی ہو جس کے بارے میں معقول طور پر شبہ ہو کہ وہ کسی جرم کے ارتکاب میں استعمال ہوئی ہے یا اس سے منسلک ہے, اور جس کے بارے میں اس چیز کے حوالے سے خلاف ورزی کا ارتکاب کرنے کا معقول شبہ بھی ہو. ان تمام افراد کو گرفتار کیا جائے گا. یا جس نے انفورسمنٹ آفیسر یا کسی ملازم کو اس کے فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈالی ہو, یا جو قانونی حراست سے فرار ہو گیا ہو یا فرار ہونے کی کوشش کرتا ہو, اس کو بھی گرفتار کرنے کا اختیار ان تینوں کے پاس ہوگا جس کا اوپر ذکر ہوا ہے. یا جسے ایک حکم نامہ دیا گیا ہو لیکن اس نے اس کی تعمیل نہ کرنے کا انتخاب کیا ہو. ان تمام افراد کو گرفتار کرنے کا اختیار SDEO یا انویسٹیگیشن آفیسر اور تیسرا جو آفیسر ہم نے پڑھا تھا ان کو تمام کو اختیار ہے کہ وہ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں. اور مزید یہ بتایا گیا ہے گرفتاریوں کا ریکارڈ سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر کی طرف سے برقرار رکھا جائے گا. جن لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا اس کا ریکارڈ بھی SDEO رکھے گا اپنے پاس, اور مقرر طریقہ کار کے مطابق مجسٹریٹ کے ساتھ ساتھ سماعت افسر کو بھی اس کی اطلاع دی جائے گی. اگر اس 31ویں سیکشن کا اردو خلاصہ آسان ترین الفاظ میں سمجھے تو دوستو 31ویں سیکشن کے اندر آپ نے یہ پڑھا کہ قانون کے تحت گرفتاری کا اختیار سب ڈویژنل آفیسر انفورسمنٹ آفیسر اور تفتیشی آفیسر کو حاصل ہے. یہ اختیار اس وقت استعمال ہو سکتا ہے جب کوئی شخص قانون کی خلاف ورزی جرم میں ملوث ہو یا اس کے خلاف معقول حوالہ یا معلومات موجود ہوں. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی تحویل میں ایسی چیز رکھتا ہو جو جرم میں استعمال ہوئی ہو, یا اس نے ڈیوٹی میں رکاوٹ ڈالی ہو, قانون حراست سے فرار ہوا ہو, یا کسی حکم کی خلاف ورزی کی ہو, تو ان تمام اشخاص کو گرفتار کیا جائے گا. اور اس میں مزید یہ بتایا گیا گرفتاری کا ریکارڈ سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر رکھے گا اور مجسٹریٹ اور سماعت آفیسر کو رپورٹ کرے گا اس ریکارڈ کے بارے کی بابت. دوستو جو 32 نمبر اس کا سیکشن ہے اٹ از اباؤٹ پروسیجر ٹو بی فالوڈ آفٹر اریسٹ, مطلب کسی کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو اب اس کے بعد کیا کرنا ہوگا. اٹ از ویری امپورٹنٹ ون. کسی بھی انسان کو گرفتار کرنے کے بعد گرفتار کرنے والا نفاذی آفیسر یا تفتیشی آفیسر بغیر غیر ضروری تاخیر کے گرفتار شدہ شخص کو نفاذی انفورسمنٹ اسٹیشن پر پیش کرے گا اور علاقے کے سب ڈویژنل نفاذی یعنی انفورسمنٹ افسر کو گرفتاری کی اطلاع دے گا اور مزید کارروائی کے لیے تحریری رپورٹ پیش کرے گا. یعنی فوراً سے پہلے اسے پیش کرنا ہوگا. اور اس کے بعد سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر فوری طور پر FIR درج کروائے گا اور گرفتاری کے 24 گھنٹوں کے اندر تفتیشی آفیسر کے ذریعے گرفتار شدہ شخص کو مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا جائے گا. کتنی دیر کے اندر؟ 24 گھنٹے. یہ MCQs آ سکتا ہے. دوستو جو اس کا سیکشن 33 ہے اٹ از اباؤٹ اپلیکیشن آف دا کوڈ ٹو اریسٹ انڈر ایکٹ, یعنی قانون کا اطلاق گرفتاریوں پر کہ گرفتاریوں پر کون سے قانون کا اطلاق ہوگا. اس کی بابت یہ بتایا گیا ہے اس 33ویں سیکشن کے اندر پیرا کے کہ قانون کی وہ دفعات جو گرفتاری, ضمانت کی سیکیورٹی, شخص کی حراست, جسمانی تلاشی اور جگہ کی تلاشی اور جرائم کی تفتیش سے متعلق ہیں, وہ دفعات جو ان تمام چیزوں سے متعلق ہیں جب تک کہ وہ اس قانون کے ساتھ متضاد نہ ہوں, ان کا اطلاق اس ایکٹ کے تحت کی جانے والی گرفتاری حراست میں کیا ہوگا. مطلب بھائی اس میں یہ بتا رہا ہے کہ کوڈ جو ہے نا آپ کا کرمنل پروسیجر کوڈ, جس کی میں نے آلریڈی ویڈیو بنا کے ڈال دی ہے,
اس جو پروٹوکول ان تمام اشخاص سے متعلق ہے نا، ٹھیک ہے، شخص کی حراست، جسمانی تلاشی بھی کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت لی جائے گی، جگہ کی تلاشی بھی اس کے تحت لی جائے گی. یہ تمام سیکشن میں نے آلریڈی کور کرائے ہوئے ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ میری CRPC والی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور مزید اس طرح کے آسان ترین الفاظ میں لاز اور باقی چیزیں پڑھنے کے لیے ون لائنر کی صورت میں اور دوسرے سبجیکٹس کے ون لائنر آسان ترین الفاظ میں لینے کے لیے الکرم اسکول آف تھاٹس کو سبسکرائب کریں.